جس گھر سے ساری عمر تم نے چوری کی، آج ان کے گھر میں تو دیا جل رہا ہے، اور ہمارے گھر میں وہ ایک دیا بھی نہیں۔ کبھی اپنے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں ہمیشہ روشنی کیوں رہتی ہے اور کچھ گھروں میں ہمیشہ اندھیرا؟ کچھ لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکا دیتے ہیں، مگر پھر بھی خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ جو تھوڑا سا بھی حلال کماتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں ایسی روشنی رکھ دیتا ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جس نے ساری زندگی آسان راستہ چانا، مگر اس آسانی نے اس کی زندگی کو اندھیروں میں بدل دیا، اور جب بڑھاپا آیا تو ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے اس کے بچوں تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک زمانے کا ذکر ہے، ایک آدمی تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، گھر میں فقر تھا، غربت تھی، تنگی تھی، لیکن اس آدمی میں طاقت تھی، ہمت تھی، کام کر سکتا تھا، مگر اس نے محنت کے راستے کے بجائے آسان راستے کا انتخاب کر لیا۔ وہ ایک بڑے گھر میں نوکر تھا، چوکی دار بھی، صفائی والا بھی، ہر چھوٹا بڑا کام اس کے کندھوں پر تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے دل میں لالچ پیدا ہونے لگا۔ شروع میں وہ معمولی چیزیں چوری کرتا، کبھی تھوڑا سا اناج، کبھی کوئی برتن، کبھی چند سکے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس غلطی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ جب اتنا کچھ پڑا ہے تو میں بھی تھوڑا سا اٹھا لوں۔ وہ بھول گیا کہ رزق انسان نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی یہی سکھایا، محنت نہیں، سچائی نہیں، صرف دوسروں کے رزق پر نظر۔ بچے جوان ہوئے مگر نکمے رہے، کیونکہ جس گھر میں محنت کا چراغ جلا ہی نہ ہو وہاں قابلیت پیدا نہیں ہوتی، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ چند سال گزرے اور ایک دن وہ آدمی بیمار پڑ گیا، طاقت ختم، ہاتھ کانپتے، سانسیں ٹوٹتی ٹوٹتی۔ اب وہ چوری نہیں کر سکتا تھا، کام کاج بھی نہیں کر سکتا تھا، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، بیٹے پریشان کیونکہ انہیں بھی کچھ آتا نہیں تھا۔ ایک رات وہ شدید تکلیف میں اپنے بیٹوں کو پاس بلایا، کمزور آواز میں بولا، بیٹو، میرا وقت کم ہے، تم آگے کیسے جیو گے؟ بتاؤ، تم کیا کرو گے؟ تینوں بیٹے خاموش رہے۔ پھر ایک نے کہا، ابا، اب ساری زندگی ہمارا سہارا رہے، آپ بتا دیں ہم کیا کریں، ہم وہی کریں گے۔ بوڑھے شخص نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولا، بیٹو، پوری زندگی میں نے تمہیں جس گھر سے کھلایا، جہاں میں نوکری بھی کرتا تھا اور غلطی بھی، تم بھی وہی راستہ اپنا لینا، وہی گھر ہے، وہی ذریعہ ہے، او وہی تمہارے جینے کا سہارا ہوگا۔ بیٹوں کے لیے یہ بات سمجھنا آسان نہ تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بیٹا اٹھا، باہر نکلا اور اس بڑے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ رات تھی مگر گھر میں روشنی تھی، چراغ جل رہے تھے، محنت کی خوشبو تھی، حلال کی برکت تھی، سکون تھا، امن تھا، روشنی تھی۔ وہ دیر تک وہ چراغ دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ واپس لوٹ آیا، باپ کے قریب بیٹھا اور راکی ہوئی آواز میں بولا، ابا، ایک بات کہوں؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بیٹا، کہو۔ بیٹا بولا، ابا، جس گھر سے اپنے ساری زندگی چوری کی، آج بھی وہاں دیا جل رہا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، ان کا رزق پاک ہے، اس لیے روشنی بھی ان کے گھر میں ہے، لیکن ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، فاقے ہیں، تکلیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے حرام کھایا اور ہمیں بھی کھلایا۔ ابا، اللہ کا دیا ہوا رزق چاہے تھوڑا ہو
برکت والا ہوتا ہے، لیکن کسی کا حق کھا کر لایا گیا رزق چاہے بہت ہو ہمیشہ اندھیرا ہی دیتا ہے۔ حرام کبھی خوشی نہیں دیتا، صرف بھوک، صرف خوف، صرف اندھیرا۔ یہ سن کر بوڑھا ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اسے اپنی پوری زندگی کا پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ رو کر کہنے لگا، بیٹو، اگر مجھے ایک دن بھی واپس ملتا تو میں تمہیں حلال کا راستہ دکھاتا، تمہیں محنت سکھاتا، تمہارے ہاتھوں میں روشنی دیتا، اندھیرا نہیں۔ لیکن افسوس، میں نے تمہیں اندھیرے میں دھکیل دیا۔ تینوں بیٹوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا باپ برا نہیں تھا، بس غلط راستے پر تھا، اور غلط راستہ کبھی صحیح منزل تک نہیں لے جاتا۔ یہ کہانی صرف اس بوڑھے کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ حلال چاہے تھوڑا ہو زندگی میں اللہ کی رحمت لے آتا ہے، اور حرام چاہے بہت ہو زندگی میں اندھیرا اور بے برکتی چھوڑ جاتا ہے۔ اگر گھر میں اندھیرا ہے تو چراغ کی نہیں، راستے کی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال پاک روشن راستہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، دل کو چھو گئی ہو، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ ہمیں مزید ایسی خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتی ہے۔